اے ساکنانے کارواں سرائے میں ٹھہرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں سلام۔ اور یہ جو صادقانی ایڈیشن تھا کارواں سرائے کا، آج اس کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مصور ہیں، ان کا نام ہے بینکسی۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ بینکسی کیا ہے؟ نوبڈی نوز، کسی کو پتہ ہی نہیں کون ہے۔ بندہ ہے، جن ہے، بھوت ہے، پریت ہے، اس کے وجود کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، لیکن وہ اس وقت دنیا کے بڑے مصوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ یورپ میں ایک طریقہ ہے پینٹنگ کا جس کو کہتے ہیں گرافیٹی، یعنی مختلف والز پہ لوگ اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غصے کا، اپنے پولیٹیکل جذبات کا۔ نیو یارک وغیرہ میں شروع ہوا، برلن میں نے دیکھا دیواریں بھری ہوئی ہیں کہ جس کو تھوڑا سا فن سے لگاؤ ہے وہ پینٹ کا ڈبہ لاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی طرز کی کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتا ہے۔ تو بینکسی جو تھا یا ہے، اس کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ یعنی ایک صبح کوئی صاحب اٹھے، باہر جا کے دیکھا تو ان کی باہر والی دیوار پہ ایک پینٹنگ بنی ہوئی ہے، اور پینٹنگ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، ایسے نہیں بنی ہوئی۔ مثلا اوپر ایک کو کرین ہے، تو نیچے بینکسی نے بنایا ہوا ہے کہ ایک بندہ پھانسی کے ساتھ لٹک رہا ہے، یعنی اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ کئی اس کی جو پینٹنگ ہے اسی طرح وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے، یعنی ظلم کے خلاف وہ جدوجہد کرتا ہے، بنیادی طور پہ اینٹی امریکن اس کا سٹانس ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ نیو یارک میں ہو، لنڈن میں ہو، یورپ کے کسی شہر میں ہو، کہیں ایک دیوار پہ ایک صبح پتہ چلتا ہے کہ ایک پینٹنگ ہے اور وہ بینکسی نے بنائی ہے اور وہ غائب۔ اب وہ پینٹنگ جو بینکسی بناتا ہے وہ ایک ورک آف آرٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، اس کے گرد پھر وہ ذرا لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہر ایک اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس سلسلے میں بہت دلچسپ چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ ایک دفعہ شاید نیو یارک تھا، وہاں پہ کوئی بلڈنگز گرا رہے تھے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں ہاؤسنگ مافیاز، اب یہ گوٹ کے گوٹ خالی کر کے وہاں پہ بڑی بڑی کالونیز جو ریزیڈینشل بنتی ہیں اس میں ظلم بھی بہت ہوتا ہے۔ تو تھوڑا بہت یہی سلسلہ باہر کے ملکوں میں بھی ہے۔ تو وہاں پہ ایک سیٹ آف بلڈنگز تھا، اس کو گرایا جا رہا تھا، اور ایک بندے نے کہیں خواہش کا اظہار کیا کہ کاش بینکسی ہوتا اور ہماری کسی دیوار پہ کچھ بنا دیتا، اور یہی ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک جو بوسیدہ دیوار تھی اس میں بینکسی نے ایک لڑکی بنائی تھی غبارے کے ساتھ۔ چنانچہ وہ بلڈنگ اب ڈھا نہیں سکتے کیونکہ دیوار جو ہے وہ ایک ورک آف آرٹ ہے۔ بینکسی کا سب سے بڑا جو اس نے سکینڈل کیا وہ یہ تھا کہ اس کی وہی تصویر جو میں نے بتایا ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس نے غبارہ پکڑا ہوا ہے، وہ لندن کے بہت بڑے نیلام گھر میں فروخت کے لیے پیش کی گئی، اور $1 ملین اس کی آخری قیمت ہوئی۔ اور جس وقت وہ ہتھوڑا جو تھا کہ ڈن وہ بجا ہے، تو اس کے پیچھے بینکسی نے کوئی خاص میکنزم لگایا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے تصویر، اس کے کاغذ کے پرخچے اڑنے شروع ہو گئے، یعنی اس کو مختلف یعنی وہ ڈسٹروائے ہو گئی، اور اس کا ایک حصہ صرف باقی بچا۔ اب شور مچ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ 600,000, last chance, and selling for $860,000. Witnesses couldn't believe what they were seeing. We can only imagine what the buyer was thinking. The person's identity hasn't been revealed. Sotheby's claims it was shocked by the stunt. The auction house is also trying to figure out what this means for the value of the painting. Considering the artist, who is known for using his craft to pull pranks and make ideological points, some artists speculate the value of Girl with Balloon could actually soar. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی تصویر جو باقی بچ گئی تھی وہ اسی روز $10 ملین کی فروخت تھی۔ آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ بینکسی کون ہے، کیا وہ ایک مصور ہے یا مشہور مصور ہے، اس نے بھیس بدل رکھا ہے، یا کوئی 3-4 لوگ ہیں، یا یہ کوئی وہم ہے کہ بینکسی ہے ہی نہیں۔
میں نے بینکسی کی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ صادقین بھی اپنے بچپن میں بینکسی کی طرح تھے. امروہہ میں پیدا ہوئے. اب امروہہ میں چلن تو بہت تھا شاعری کا بھی اور ادب کا بھی. آپ جانتے ہیں رئیس امروہی صاحب, تقی صاحب, جون ایلیا صاحب, سب کے سب امروہہ کے. لیکن مصوری کا کوئی خاص نہیں تھا, نہ پینٹ ملتے تھا, اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. صادقین کے جو دادا پردادا تھے وہ کرتے تھے, خطاطی کرتے. تو صادقین گھر میں سے جو چولہا ہوتا تھا اس میں سے کوئلہ نکالتے تھے اور کسی محلے میں جا کے کوئی نہ کوئی اپنا تصویر بنا دیتے, اور اہل محلہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تصویر کون بنا گیا. فائنلی یہ پتہ چلا کہ موصوف صادقین صاحب ہیں, 12-14 سال کی عمر کے تھے, وہ بناتے ہیں. اور صادقین نے دیواروں پر سیکنڈ ورلڈ وار کی تصویریں بنائیں. انفارچونیٹلی وہ تو پرزرو نہیں کی جا سکیں. اچھا, ایک دلچسپ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ صادقین کا جو شجرہ نسب ہے تقریباً 50 نسلوں تک وہ محفوظ, اور ان 50 نسلوں میں کوئی بھی شخص صادقین نام کا نہیں ہوا. میں نے بھی پہلے صادقین نام کا کوئی شخص نہیں سنا. اگر آپ نے سنا ہے تو آپ بتا دیجیے گا. اور اس پر صادقین نے ایک ربائی لکھی تھی, بہت انٹرسٹنگ. کہتے ہیں دنیا میں بے شمار بے حد نقوی, دنیا میں بے شمار بے حد نقوی, گن سکتے نہیں اتنے ہیں نقوی, اپنے ہی نام کے ایک تم ہو اے سید صادقین احمد نقوی. تو یہ تھے امروہہ کے ان کے بچپن کے حالات. ایک اور جو مجھے دکھ ہوتا ہے وہ اس حقیقت سے ہوتا ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے کہ صادقین, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, کہ تصویر فروخت نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ عوام کے لیے. کبھی انہوں نے تصویر کی قیمت نہیں لی. چنانچہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے فن کی قدر نہیں کی کیونکہ مفت میں لی. چنانچہ تصویریں خراب ہو رہی ہیں اور ان کا بڑا برا حال ہے. صادقین چونکہ زیادہ تر بناتے تھے اس سے مارکر سے, اور مارکر میں تیزاب ہوتا ہے اور وہ مدھم ہو جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. سمجھ ہو کہ انہوں نے جو میری تصویر بنائی وہ اپنا پورٹریٹ بنائی, وہ بال پوائنٹ سے بنائی اور بڑی تفصیلی, کیونکہ بال پوائنٹ سے پوری پورٹریٹ بنا, لیکن جہاں انہوں نے دستخط کیے ہیں وہ دستخط مدھم ہو رہے ہیں. اسی طرح سرفراز اقبال تھیں اسلام آباد کی, بہت اچھی خاتون. غالب اقبال ان کے بیٹے فرانس میں سفیر بھی رہے ہیں, ان کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا. دل نواز دل تھے ہمارے دوست, ان کے لیے بہت کام کیا. اور بہت لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے کام کیا. تو میری خواہش ہے کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو کہ وہ کھوج لگائے کہ کن کن لوگوں کے پاس صادقین کا کام ہے, اسے محفوظ کیا جائے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے کم از کم 20-22 ان کے خاکے جو ہیں وہ بالکل دل سے لگا کے رکھے ہیں. داستان کو جو ہے داستان کہتے, تھک تو جاتا. داستان کو تازہ دم ہو گیا. صادقین نے آغاز تو شاعری سے کیا, بلکہ ان کا ایک مجموعہ کلام بھی ان دنوں چھپا جس کا نام شاید اوراق بوسیدہ یا اس قسم کا ہے. اس کے بعد وہ مصوری کی طرف آئے اور اس کے بعد وہ خطاطی کی طرف آئے 1968 میں. اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ظاہر ہے کہ جس قسم کی حکومت کی پالیسی تھی, عام مصوروں کی بہت دل چکنی ہوئی, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا. چنانچہ بہت سے لوگوں نے صرف فیشن کے طور پہ کہ اس کا مول پڑتا ہے مصوری, یعنی خطاطی میں مصوری کرنا شروع کر دیا, جس کو مصورانہ خطاطی کہتے ہیں. تو صادقین نے اس کی پیروی نہیں کی, وہ اس سے بہت پہلے خطاطی کرتے تھے. اور پہلے خطاطی کرنے والوں میں میرا جو علم ہے جتنا وہ یہ ہے کہ حنیف رامے نے ابتدا کی. سویرا کے پرانے ایڈیشن دیکھیں,
اس میں حنیف رامے نے مختلف جو ہیں مقدس آیات وہ لکھی ہوئی ہیں یا لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ الحمرہ میں انہوں نے ایک نمائش کی تھی جس میں 60 مختلف خطاطیاں تھیں اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی، ہر ایک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے صرف خطاطی کا ہنر نہیں چاہیے، اس میں جو عشق ہے جب تک وہ نہ ہو، جب تک جذب نہ ہو، آپ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے کہ وہ افیکٹو ہو، دل پہ اثر کرے، نہیں لکھ سکتے۔ تو حنیف رامے صاحب نے کیا، ان کی خطاطیاں پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کا بیٹا ابراہیم شاید ان کے پاس ہوں۔ اس کے بعد شاکر علی نے ایک دو بڑے پینٹنگز بنائیں، احمد خان نے، سعید اختر نے، اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ سب پہلے بنا رہے تھے۔ بعد میں بہت سارے لوگ خطاطی کی طرف آئے، لیکن صادقین نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1968 میں شروع کی تھی، بہت پہلے، اور ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ میں نے پچھلی مرتبہ ان کی ربائی پڑھی تھی، پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ انہوں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، نقل تقلید سے میں یوں ہوں آزاد، خطاطی میں، شاعری میں، نقاشی میں آپ اپنا شاگرد ہوں اور خود اپنا استاد، یعنی انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ صادقین نے پنجابی میں بھی رباعیاں کہیں، اور میرا خیال ہے کہ منو بھائی نے ان کو اس طرح مائل کیا، اور وہ بڑے فخر سے پڑھتے تھے اور ایک خاص انداز سے پڑھتے تھے۔ ان کی 2 رباعیاں میں آپ کو سناتا ہوں پنجابی کی، اور اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے یہ تو معاف کیجیے گا، کیونکہ ان کے مجھے ریفرنس کہیں نہیں ملے تھے، تو محض یادداشت پہ ہی میں نے تھوڑا بہت لکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تھی کوئی ادھوری گل، اس کی تھی کوئی ادھوری گل، کرنی سی او دے نال کوئی ضروری گل، کچھ غیر سی بیٹھے او دے نال، کرنی سی کوئی بہت ضروری گل۔ یہ صادقین کی ربائی ہے، اور یہ ربائی جو ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ آخر میں جو میں سانحہ بیان کروں گا اس پر یہ منطبق ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بعد میں بھی سنا دوں گا، اور یہ بھی پنجابی میں، اور وہ کہتے ہیں مکھڑے پہ نمک ول ول ویکھاں، قد بت نو تیرے نال مکمل ویکھاں، شیشے دے شو کیس وچ بند کر کے دل آکھدا ہے تینوں مسلسل ویکھاں۔ اچھا، جب یہ نریٹ کرتے تھے نا تو بالکل پنجابی سٹائل میں کرتے تھے، وہ سٹائل جو تھا نا ان کا ربائی کا، اردو والا، اس کو ترک کر کے پنجابی کے لہجے میں کہتے تھے کہ شیشے دے شو کیس وچ بند کر کے ویکھاں اور دل آخدا ہے تینوں، تو انداز بھی وہی بدل لیتے تھے۔ ایک نقاد نے کہا تھا کہ آپ صادقین کی مصوری کو تب تک نہیں سمجھ پاتے جب تک آپ اس کی شاعری نہیں پڑھتے، کیونکہ اس نے اپنی شاعری میں اس کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ خطاطی اور وہ سارا کچھ، یا فلسفہ مصوری، وہ بیان کر دیا ہے۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں یہی کتاب جو میں نے عرض کیا، خط صادقین، سنگ میل والوں نے چھاپی، اور استاد خورشید گوہر قلم نے اس کو تحریر کیا، اور ان کی نقل میں، یعنی ان کو استاد مانتے ہوئے ان کے خط میں گوہر نے بہت ساری رباعیاں لکھی اور شعر لکھے، جن میں زیادہ تر ساغر صدیقی کے ہیں۔ تو صادقین لکھتے ہیں کہ فن کی چل تو رہی ہے ریڑی یارب، ریڑی کا لفظ، فن کی چل تو رہی ہے ریڑی یارب، سطریں لکھتا ہوں ٹیڑھی میڑی یارب، لکھتے ہوئے آیات جنوں بچپن سے اب انگلیاں ہو چکی ہیں ٹیڑھی یارب، اور انگلیاں واقعی ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں، کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، حرفوں کو ہیں دل تھام کے لکھنے والے،
تختی پہ شبانہ روز خون دل سے ہم تو ہیں تیرا نام لکھنے والے. اچھا ایک مسلسل نظم ٹائپ چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر صادقین کی مصوری کا دستور مان لیا جائے کہ انہوں نے اس نظم میں جو ان شعروں نے مکمل وہ جو فلسفہ ہے اپنی حیات کا اور مصوری کا وہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ مصوری کس کی دین ہے, کہاں سے آئی ہے, سیکھی تو ہے نہیں, خود ہی کہتے ہیں کہ میں خود ہی ہوں اپنا شاگرد ہوں اور خود ہی اپنا استاد ہوں. یہ اس نظم میں حویدہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھ کو لوح و قلم ہے دیتا میرا رب, ابجد کا جمال رم دیتا ہے میرا رب, چھپر میں ہوں اور پھاڑ کے چھپر مجھ کو آیات کے پیچ و خم ہے دیتا میرا رب, اور خط میں میرے پنہا ہے جو ایک راز حیات, آ کان میں تجھ کو بتا دوں وہ بات, یہ ہاتھ پکڑ کر میرا جیسے کہ ہوں طفل, لکھواتی مشیت ہی ہے مجھ سے آیات, اور نازل یہ قلم کس پہ ہے مجھ جیسے پر, اور لوح کا دم کس پہ ہے مجھ جیسے پر, اور مولا کے کرم کا بھی نہیں کوئی اصول, مولا کا کرم کس پہ ہے مجھ جیسے پر, اور دشمن کو تو دی دام و درم کی دولت, اور ہم پہ بکھیر دی کرم کی دولت, دی اتنی سمیٹے سے سمٹتی ہی نہیں, مولا نے ہمیں لوح و قلم کی دولت, عاشق کے لیے رنج و علم رکھے ہیں, شاہوں کے لیے تاج و علم رکھے ہیں, میرے لیے کیا چیز ہے میں نے پوچھا, آئی یہ صدا لوح و قلم رکھے ہیں, اور یہ مجھ میں جو ایک عالم بے چینی ہے, دوران لہو میں رم بے چینی ہے, ہر نقش میں ایک گردش بیتابی ہے, گردش بیتابی ہے, ہر حرف میں پیچ و خم میں بے چینی ہے, کچھ وصلیاں میں اور سجا لایا ہوں, بالکل ہوئی نئے جوڑ بنا لایا ہوں, استادوں کی جس قید ریاض میں تھے وہ, اس قید سے ابجد کو چھڑا لایا ہوں, گھر لوح کا آباد کیا ہے دوست, ایک خط نیا ایجاد کیا ہے دوست, استادوں نے ابجد کو مقید تھا کیا, میں نے انہیں آزاد کیا ہے دوست. اس نظم میں اس شاعری میں آپ دیکھیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو عشق ہے صادقین کا, اور جس طرح وہ بیان کرتے ہیں اور جس طرح اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح میری مصوری جو ہے وہ میرے بس میں تو ہے ہی نہیں, یہ تو مشیت مجھ سے لکھواتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے ادب میں بھی ایسا ہوتا ہے, مصوری میں بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تحریر ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے لکھ ڈالی, تو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. چنانچہ صادقین کا بھی یہی حال تھا, اس کی مصوری بقول اس کے واقعی لکھوائی گئی تھی اس سے. ابھی کینوس پر کچھ اور رنگ لگنے ہیں,